گے۔ آئیے بس خلوص گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت، صدر محفل، خطیب محفل، حجت الاسلام المستبین عالی جناب مولانا سید حسن امام رضوی صاحب قبلہ سے کہ آپ تشریف لے آئے اور بارگاہ باب الحوائج میں نثری نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مولانا موصوف کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وصفی ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد إذا سألك عبادي عني فإني قريب۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اذا سألك عبادی انی فإنی قریب۔ اس سائل کے جواب میں جب سوال کیا کس طریقے سے اللہ کو پکاروں، دعا کروں، مناجات کروں، آواز آئی کہ ہم جو ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، اور وہ کہ جو باب الحوائج ہے ان کے در پہ اگر انسان اپنی حاجت کو طلب کرے گا، دعا کرے گا اور ان کا توسل دے کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شک نہ رکھے، یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اور ایسے بھی یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے نا، رجب اس میں مہینے کا نام بھی ہے، عشر بھی ہے نا، اس کے معنی جو ہے یہی بارش ہے نا، رحمتوں کی بارش ہے، تو یہ تو خود ہی شوق دلا دے رہا ہے کہ اور زیادہ جو ہے ظرف ہے نا وسیع کر لے، عبادت کا ظرف اس مہینے میں اور زیادہ وسیع کر لے۔ مثلاً جو ہے اعلان ہو جائے، یہ ابھی جو ہے مثال دے رہے ہیں، اعلان ہو جائے کہ محفل کے بعد کھانا تقسیم ہوگا، سب جو ہے برتن ظرف جو بھی ہو لے کر آئے، مومن کی طرف سے مثال دے رہے ہیں ہے نا، برادری مومن کی طرف سے ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اعلان ہے عمومی ہے کہ جتنا دل چاہے نظر ہے محفل کے بعد کھانا لے کر جائے، تو ہر شخص جو ہے بڑا برتن لے کر آئے گا، ظرف بڑا ہو کہ زیادہ سے زیادہ لے کر جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ہے نا رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے نا، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے ظرف کو اور وسیع کر لے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو دعا کے لیے حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مولا کائنات پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسا فرزند ہے، کربلا میں حسین کام آئے، رسول اسلام بھی دعا کر رہے ہیں، قل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا۔ ادھر رسول اسلام دعا کر رہے ہیں کہ ایک ایسا سلطان دے، اور مولا کائنات پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسا فرزند دے جو شجاع ہو، بہادر ہو،
اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا تھا اپنے بھائی جناب عقیل سے کہ بھائی ایک ایسا خاندان دیکھیے جو شجاع ہو، بہادر ہو، اور جو فرزند پیدا ہو تو وہ شجاع ہو۔ تو دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ ماں جو ہے 2 سال خون جگر پلاتی ہے اولاد کو، 2 سال، اور اہم کردار جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کیسا خاندان دیکھیے، ام البنین خاندان شجاع، آپ دیکھ لیجئے 2 مارکے ہیں، بات بہت دقیق ہے، 2 مارکے ہیں۔ مولا کائنات جو مسلمانوں کے حاکم ہوئے تو ایک جو ہے جنگ جمل ہے اور دوسرے جو ہے جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین 2 بار کا، جنگ صفین اور جنگ جمل جو ہے، بہرحال اس میں جو ہے محمد حنفیہ ہیں، جا رہے ہیں، بار بار جو ہے جا رہے ہیں، اور آخر کار جو ہے ایک مرتبہ یہ بھی مسئلہ ہوا کہ یہ ہوا کہ کب تک جو ہے شجاع ہے، بہادر ہے، مولا کائنات کے وارث ہے، جنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ جب سوال ہوا کہ کب تک یہی جاتے رہیں گے، حسن اور حسین بھی ہے، تو مولا کائنات نے یہ کہا کہ یہ میرے آنکھ ہیں، حسنین میرے آنکھ ہیں، جب آنکھ پہ اثر ہوتا ہے تو ہاتھ سے بچایا جاتا ہے، اور مولا کائنات نے کہا کہ وراثت میں جو شجاعت، طاقت جو محمد حنفیہ کو ملی، ہماری طرف سے شجاعت، طاقت، تمام چیزیں ہیں، لیکن جو ہے وہاں کی طرف سے ہے نا وہ شجاعت نہیں ملی ہے۔ لیکن جنگ صفین میں علیہ السلام آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام 10 یا 11 سال یا 12 روایت کے حساب سے 13 سال مان لیجیے، لیکن جو ہے یہ جو بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، یعنی یہ بتایا کہ دیکھو ماں کی بھی شجاعت ہے کہ جو حضرت عباس بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، اور چہرے پہ نقاب ہے، لیکن جو ہے لوگ پہچان نہ سکے یہ علی ہیں۔ باپ کے چہرے پہ بھی نقاب تھا تو لوگ نہ پہچان سکے کہ علی ہیں یا محمد ہے، بیٹے کے چہرے پہ نقاب تو نہیں پہچان سکے کہ عباس ہے یا مولا کائنات ہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ ہاں ایک صلوات اچھی سے پڑھ دیجئے۔ تو لوگ پہچان نہ سکے، تو یہ قمر بنی ہاشم ہے حضرت ابو الفضل عباس۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ قمر امامت امام حسین علیہ السلام ہے، اور قمر ولایت حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو خاندان رسالت میں 3 شخصیت کو قمر کہا گیا ہے، قمر بدھا، قمر حرم اور قمر بنی ہاشم۔ قمر بدھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد، قمر حرم جناب عبداللہ رسول اسلام کے والد، اور قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب سورج غروب ہو جاتا جو آفتاب قمر نکلتا ہے تو اسی سے روشنی لے کر پوری کائنات میں روشنی پھیلاتا ہے۔ تو جب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اب آپ دیکھیں کہ جب امام حسین اس دنیا میں آئے تو اذان اور اقامت رسول اسلام نے کہی، اور جب حضرت عباس آئے، حضرت عباس نے جو سب سے پہلی آواز سنی
وہ مولائے کائنات کی آواز تھی. پہلی آواز اذان اور اقامت کی ہے. تو اب اگر عباس کو غور کریں دیکھیں، اگر رسول اسلام کی صفات کو، مولا کائنات کی صفات کو دیکھنا ہے تو حضرت ابو الفضل العباس کو دیکھیں. بہت دقیق بات کہنے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ اگر جو ہے رسول اسلام کی عظمت کو دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھیں. اگر شہزادی کی عصمت کو دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھیں. مولا علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھیں. امام حسین کے صبر کو دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھیں. سمجھے آپ؟ یعنی پنجتن کے ذریعے جو ہے خدا کو پہچانے اور عباس کے ذریعے پنجتن کو پہچانے. اور یہ سوات اور یہ محمد کو پہچانے یہ جو ہے حضرت فضل عباس کا مرتبہ ہے، منزلت ہے. آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، لیکن اگر صفات بیان کریے تو واضح نہیں ہو پاتا ہے نا. نام لے لیجئے تو اگر جو ہے اسے کہیے کہ یہ جو ہے شاعر ہیں تو بہت سے شاعر ذہن میں آ جائیں گے، ہے نا. ناظم ہیں تو بہت سے ناظم آ جائیں گے نا، 10 تو آ ہی جائیں گے. ڈاکٹر ہے، ہاں ڈاکٹر ہے، نہیں عام ناظم کی بات کر لیں گے تو بہت سے آ جائیں گے، ہے نا. تو ایسے تو آپ ہیں مسلم ہیں، تو دقیق بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. ایک اچھی صلوات پڑھ دے محمد والے میں. تو ابھی وہ بات ہم بعد میں ماحول بنا کے لانے وہ آپ پہلے ہی بول دیے، ہے نا. ہاں تو بہرحال ڈاکٹر کہہ دیجئے تو بہت سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر کہہ دیجئے تو بہت سے انجینئر ہیں، اس طریقے سے ذہن پہ آئے گا. لیکن جو ہے اگر نام لے لیجئے کہ ڈاکٹر کا نام لے لیجئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مخصوص ہو جائے گا. لیکن صرف صفات بیان کر دیے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ عالم ہے، وہ شاعر ہے، وہ ناظم ہے، وہ پروفیسر ہے نا، اس طریقے سے کہیے تو سب ذہن میں آئیں گے، مخصوص نہیں ہوگا. لیکن نام لے لیں گے تو مخصوص ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ لیکن ادھر بہت دقیق بات پھر ہے، آپ ادھر جو ہے صرف وفا کہیے، حضرت عباس ذہن میں آ جاتے ہیں. بہت سے علمدار ہیں، جناب آدم نے بھی علم اٹھایا، رسول اسلام نے بھی علم اٹھایا، مولا کائنات نے بھی علم اٹھایا. لیکن اگر علمدار کہیے حضرت عباس ذہن پہ آتے ہیں. حضرت عباس کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منزلت ہے کہ اگر انسان ان کی بارگاہ میں دعا کرے تو پھر دعا جو ہے جلدی رد نہیں ہوتی. اور حضرت عباس جو میدان کربلا میں اپنی شجاعت کے ذریعے نہ جانے جو ہے کتنوں کو ایک چلتی پھرتی ہوئی لاش کے آجیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. آ جائیے بہت دقیق شاعر ہے بھائی، بہت دقیق ہے. خوف کی وجہ سے، ہے نا، خوف کی وجہ سے مر گئے. سمجھے آپ؟ کچھ جو ہے صرف عباس کے خوف سے جسم سے روح نکل گئی. سمجھے؟ مسئلہ جو ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے. واضح کر دیا ہے 5 منٹ میں. ملتا ہے کہ لقمان حکیم کے سلسلے سے کہ جب ان کے دور میں ایک اور حکیم تھا تو اس نے یہ کہا کہ ایک وقت میں 2 حکیم نہیں ہو سکتے. تیمور یا کیمور نام تھا اس کا، وہ بھی حکیم تھا. کہا کہ اس وقت جو ہے 2 حکیم ہیں، مشہور ہے، لہٰذا ایک ہو سکتا ہے، ایک نہیں ہو سکتا. تو لقمان حکیم نے کہا کہ فیصلہ کون کرے گا بھائی، کون بہتر ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ تیسرا کوئی ہو تب تو فیصلہ کرے گا. تو بہرحال یہ مشورہ ہوا، آخر میں یہ ہوا کہ بہرحال دونوں حکیم ہیں تو اپنا زہر وغیرہ بنائیں، کھائے.
جو کھا کے مر جائے گا بات ختم ہو جائے گی. حکیم ہے, مجے ہوئے حکیم ہے, سب کاٹ وغیرہ رکھتے ہیں نا زہر کا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو آخرکار لقمان حکیم نے کہا کہ تم بناؤ. اس نے بہرحال زہر وغیرہ بنا کے جناب لقمان حکیم کو دیا. لیکن جو ہے اس کا جو کاٹ تھا لقمان حکیم نے جو ہے بنا دیا حکمت سے بہترین اس کا کاٹ. اور آخرکار جب کھائے تو کچھ بھی نہیں ہوا, صحت مند رہے. اب جب کچھ بھی نہیں ہوا تو مسئلہ فیصلہ تو ہو ہی گیا تھا, ہے نا. لیکن حسد بھی تو ہے نا, تعصب بھی ہے نا. کہا کہ نہیں پھر آپ بنائیے. اب آخرکار جو ہے جناب لقمان حکیم نے کیا کیا, اب جو ہے 40 دن کا ٹائم دیا اور وہ گھر میں جو ہے وہ جڑی بوٹی کوٹتے رہے, ہے نا, زور زور سے جڑی بوٹی کوٹتے رہے. آواز پھیلتی رہی, پورے محلے میں آواز پھیل گئی, ہے. بہت دقیق بات لا رہے ہیں آخر میں, سب کو معلوم ہو گیا اور سب جو ہے گھبرانے لگے. ارے یہ تو بہت خطرناک زہر بنا رہے ہیں. زور زور سے کوٹ رہے تھے, آواز پھیلی پورے محلے میں, اب خیر نہیں ہے. اور آخرکار جو ہے اس تک بھی خبر پہنچ گئی کہ لقمان حکیم جو ہے بہت خطرناک زہر بنا رہے ہیں. اور آخر میں بلایا, اور بلانے کے بعد جو ہے جب بیٹھا تو پانی دے دیا, ہے نا. پانی رہا ہوگا, ہو سکتا رہا ملا دیا ہو, کچھ نہیں, پانی دے دیا. اور جیسے ہی وہ پیا تو فوراً موت آ گئی. جب مر گیا تو لوگوں نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ کیسا زہر بنایا تھا, کہ جیسے ہی پیا مر گیا. لقمان حکیم نے کہا کہ ہم نے زہر وغیرہ نہیں دیا, سادہ پانی دیا تھا, بس پیا مر گیا. یعنی جو ہے خوف کی وجہ سے مر گیا. حضرت عباس نے تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے خوف سے دشمن. یہ صلوات محمد خوف کی وجہ سے. تو کہا مولا کائنات نے جناب عقیل سے یہ کیسا خاندان دیکھیے, یعنی شجاع ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب شادی کرے تو یہ دیکھ لے, ہے نا, خاندان شجاع ہو, شریف ہو. دیکھیں غربت جو ہے وہ معنی نہیں ہے, غریب تو انبیاء بھی تھے, ہے نا, غریب انبیاء بھی تھے. شریف معنی ہے. اگر صرف دولت دیکھ کر شادی کریں گے تو حاکم شام پیدا ہوگا, پڑھیے صلوات. اگر شرافت دیکھ کر جب ہوتا ہے تو پھر عباس علمدار, پڑھیے صلوات محمد والے. ایک بند سن لیجئے جلدی سے, ابھی یاد آ گیا, اجازت ہے نا. ارے صاحب آپ سارے شان حق ہے بنی ہاشم کا قمر ہے عباس, باغ زہرا کا مہکتا گل تر ہے عباس, تاج ایمان کا درخشندہ گوہر ہے عباس, یعنی حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس. وارث جعفر طیار اسے کہتے ہیں, ثانی حیدر قرار اسے کہتے ہیں. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں ان کی آوان حسان میں شمار فرما. ربنا